بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کی حدیث نمبر 13 ہے۔ اس سے قبل حدیث نمبر 12 پڑھی تھی، وہ غلطی سے نمبر یہاں پہ 11 لکھا تھا، لیکن وہ حدیث نمبر 12 تھی۔ یہ حدیث نمبر 13 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان المومن، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مومن کے میزان میں قیامت کے روز بھاری ہوگی حسن خلق سے، اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں فاحش یعنی فحش گو آدمی کو، البذی اور بیہودہ آدمی کو۔ عزیز طلباء اور طالبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ اخلاق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر اخلاق ہونا اور حسن اخلاق کا پیکر ہونا یہ آپ کی بہت بڑی کمال کی صفت ہے، جس کا اعتراف دشمن بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور آپ جانتے ہیں اچھے اخلاق اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ مسکراہٹ سے ملنا، کسی کے ساتھ ہنس کر ملنا، کسی کے ساتھ خوش خلقی سے ملنا اور اچھے طور اتوار رکھنا، یہ اچھی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھا اخلاق، سچ بولنا اچھی عادت ہے، دیانت داری کرنا اچھی عادت ہے، ایمانداری کرنا اچھی عادت ہے، راست بازی کرنا اچھی عادت ہے، سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ یہ وہ تمام اچھی عادات اور اچھے اخلاق کے پہلو ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی، فرمایا، اے ابو ذر، لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے نیکیوں میں سے کبھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگر آپ اپنے کسی بھائی کو چہرے پر مسکراہٹ اور بشاشت سمائلنگ لاتے ہوئے بھی ملتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے ساتھ سمائل کا تبادلہ کرنا، چہرے پہ بشاشت، سمائلنگ، کھلے چہرے سے ملنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق سے، گڈ کریکٹر سے اور اچھے کردار سے، اچھی گفتار سے ہم کلام ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہی گئی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میزان میں رکھی جائے گی حسن اخلاق سے بھاری جو ہوگی، یعنی قیامت کے دن جو وزن ہوگا نا۔ آپ نے عزیز طلباء اور طالبات سورہ القاریعہ میں چھوٹی کلاسز میں پڑھی ہیں، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، قیامت کا تذکرہ پڑھا۔ اس قیامت کے تذکرہ میں یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بلکہ کیا قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی، اما من ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا۔ وہ عیش و عشرت والی زندگی کیسے ملے گی؟ جس کے وزن بھاری ہوں گے۔ وزن بھاری کس سے ہوں گے؟ اچھے اخلاق سے ہوں گے۔ تو لہذا اچھے اخلاق رکھنا، گڈ کریکٹر رکھنا، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ چیک کرتے رہو نا، ساتھ ساتھ آپ اس کو ساتھ دیکھتے رہو۔ اچھا، دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حدیث میں آتا ہے، ان اللہ یبغض الفاحش البذی، کہ اللہ رب العالمین فحش گو آدمی کو، البذی اور بیہودہ کلام کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب فحش گو آدمی کون ہوتا ہے؟ فحش گو آدمی وہ ہوتا ہے جو بد کلامی کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، کسی کی عزت نہیں کرتا، بیہودہ آدمی ہے، اپنی گفتگو اچھی نہیں کرتا۔ اور بذی کہتے ہیں جو بیہودہ گفتگو، گندی گفتگو کرتا ہے، سیکشول آرگنز کے نام اپنے گفتگو میں لیتا ہے، کسی کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، یہ بیہودہ آدمی ہے۔ بیہودہ گفتگو، جھوٹ پر مبنی گفتگو، لچر پن اور ایسی گفتگو، اس کے ایسے الفاظ استعمال کرنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو ناپسند قرار دیا ہے۔ آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بلکہ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو میں مکان لے کے دوں گا۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیے دنیا میں ہم ضمانت کسی سے اچھے آدمی کی ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں پہ ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کی ضمانت دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے،
تو ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے تاکہ کل قیامت کے روز ہمارا وزن بڑا رہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔